ہم نے سر توڑ کوشش کی اور میں انتہائی شکر گزار ہوں سعودی عربیہ کا، انتہائی شکر گزار ہوں میں اپنے یو اے ای کا، جنہوں نے ہمیں $3 ارب دیے، ہمیں $3 ارب۔ کیا اگر ہم اپنے تعلقات اپنے ہمسایہ ملک انڈیا سے جو کہ اس وقت بڑا ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے ہمارے اچھے ہوتے ریلیشنز تو وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتا آئی ایم ایف کے پلان میں، لیکن وہ ایسا نہیں ہے، ہمارے تو نہیں ہے ریلیشنز ایسے۔ لیکن آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ انڈیا جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ وہ کیا کام کر رہا ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کا ٹوٹا پھوٹا معاہدہ ہماری جھولی میں پڑا، اور کس طرح ہم نے آج بھی لکیریں نکالی جا رہی ہیں تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے۔ فی الحال ہمیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننی پڑ رہی ہیں، ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں، ہر کڑی ان کی شرط ہمیں ماننی پڑ رہی ہے، ہمیں اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ باقی اپنے دوستوں سے پیسے لے کے دیں، تو چنانچہ پچھلے 1.5 مہینے میں ہم نے سر توڑ کوشش کی، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں سعودی عربیہ کا، انتہائی شکر گزار ہوں میں اپنے یو اے ای کا، جنہوں نے ہمیں $3 ارب دیے، ہمیں $3 ارب۔ ہم نے سر توڑ کوشش کی، اور میں انتہائی شکر گزار ہوں سعودی عربیہ کا، انتہائی شکر گزار ہوں میں اپنے یو اے ای کا، جنہوں نے ہمیں $3 ارب دیے، ہمیں $3 ارب۔ خبر یہ ہے کہ جو انڈیا ہے اس نے ہیلپ کی ہے سری لنکا کی، اور اس نے آئی ایم ایف سے اپیل کی پہلے کہ یہ کلیئر کیا جائے ان کا جو معاملہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ $2.9 بلین کا جو سپورٹ ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ایک طریقے سے انڈیا ہی نے جو ہے یہ لے کر دی ہے، یعنی ہیلپ آؤٹ کیا ہے سری لنکا۔ ہمارا ہمسایہ ملک ایک اور کنٹری سری لنکا کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پلان لینے میں ساری سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ ہم جو ہیں وہ اکیلے کھڑے ہیں، لوٹ لوٹ پھر رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ نہ کوئی ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، اور ہم جو ہیں وہ پھنسے میں ابھی تک ہمیں نہیں مل سکتے۔ میں آپ کو بتا دوں جس کے نتیجے میں یہ اب بہانے بازی جی وہ عرب بک گئے۔ پہلے تو عرب آپ کے نزدیک ناقابل فروخت، ناقابل پرچیز ایک عظیم شان کام تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے تو پتہ نہیں کس پورا اسرار طریقے سے عرب کے ریگستان میں اتاری تھی۔ ان کی سانسوں سے پتہ نہیں کیا خوشبو آتی ہے، اور ان کے پاؤں کی جو مٹی ہے وہ بھی مقدس ہے، آپ اٹھا اٹھا کے لے آ کے جو ہے وہ معلوم میں جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ تو اچانک جب مودی صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو گئے تو وہ گاربیج بن گئے، اور آپ نے اس بات کو چھپایا بھی نہیں، آپ نے باقاعدہ ایکسپریس کیا کہ یہ عرب ہیں بدو، اور ہمیں پہلے ہی شک تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو اتنی رسپیکٹ دی جائے۔ اس کے بعد سینٹنس یہ آیا اس کی جگہ۔ کیا اگر ہم اپنے تعلقات اپنے ہمسایہ ملک انڈیا سے جو کہ اس وقت بڑا ترقی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس سے ہمارے اچھے ہوتے ریلیشنز تو وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دیتا آئی ایم ایف کے پلان میں، لیکن وہ ایسا نہیں ہے، ہمارے تو نہیں ہے ریلیشنز ایسے، ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑتی ہے۔ ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ کو آپ کے تعلقات اگر جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ درست ہو جاتے تو آپ کو آئی ایم ایف کے یہ $2.5 جو ہیں 2 بلین ان کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ میں آپ کو پوری گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ ماہرین کو کنسلٹ کر کے دیکھیں۔ اب میں جو ہے وہ اکانومسٹ نہیں ہوں، کسی اکانومسٹ سے آپ پوچھ لیں کہ اگر پاکستان انڈیا جو ہے وہ اپنا فل ٹریڈ اور انویسٹمنٹ وداؤٹ اینی بیریئر جو ہے اوپن بارڈرز، فری ٹریڈ اینڈ فری ٹریفک شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ منتھلی بل جو ہے 20 بلین سے اوپر جاتا ہے، جو آپ فارن ایکسچینج کی صورت میں اس ٹریڈ سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو غلط فہمی ہے کہ ڈالر صرف جو ہے وہ افغانستان سے انڈر دا ٹیبل تجارت کر کے ہی ملتے ہیں۔ یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو بیسٹ طریقہ ہے وہ کوئی دنیا آئی ایم ایف کے آگے تو نہیں بیٹھی ہوئی نا کٹورا رکھ کے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے سیکھا بہت زیادہ انڈیا سے بھی، یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ جب آپ اس طرح کا ایکسچینج کرتے ہیں نا تو 20 سوال اٹھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ جی وہ انڈیا تو پاکستان دشمنی ہے تو آپ کیسے ادھر آ گئے؟ تو پھر انڈیا نے ان کو ایکسپلین کیا کہ بھائی پاکستان دشمنی اپنی جگہ، ہمارے اپنے جھگڑے ہیں، آپ کا ہم سے کیا جھگڑا ہے، اب اپنی بات کریں۔ لیکن آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ انڈیا جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ وہ کیا کام کر رہا ہے کہ انہوں نے ایک ملٹی لیٹرل فریم ورک اسٹیبلش کیا ہے جس میں سینٹرل ایشیا اور انڈیا کے نام سے فارمیٹ ہے، اور اس کے جو جوائنٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے چاب بہار پورٹ کے حوالے سے، سینئر لیول جو آفیشلز ہیں انڈیا کے اور سینٹرل ایشیا کے بھی وہ ملے ہیں انڈیا کے اندر، ممبئی کے اندر،
اور انڈیا سے آئی تھنک جو ڈیپٹی فارن منسٹر ہیں ان کے وہ، اور باقی اسی طرح ایران سے اور باقی جو ممالک ہیں وہاں سے لوگ آئے اور وہاں پہ ڈسکشن ہوئی. اب یہ جو چابہار پورٹ ہے دیٹ یہ آپ کو پتہ ہے بیسیکلی یہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور جو ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے اس کے لیے یہ اس کی بڑی ویلیو ہے. اور اگر آپ نارتھ ساؤتھ کوریڈور کو دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے انڈیا کے لیے. اور اسٹارٹنگ اٹ آل دا وے فرام رشیا کہاں سے شروع ہوتا ہے اور بہت سارے ممالک اس میں بیچ میں آتے ہیں. انڈیا، ایران ہے، آذربائیجان ہے، رشیا ہے، ایون کہ یورپ کو بھی وہ اس میں لے کے آتے ہیں. اور میرے لیے کوئی یہ بات نہیں عجیب نہیں ہوگی کہ انڈیا یورپ کو اس کوریڈور میں انوالو کر لے. ٹھیک ہے، ایک ملک اس میں سے نکل جائے گا اور وہ پاکستان ہے. باقی ہر ملک ترقی کرے گا، کام کرے گا، محنت کرے گا. اور ہم نے بس فیصلہ کر لیا ہوا کہ ہم نے جہاں پہ انڈیا ہوگا ہم نے وہاں کاروباری نہیں کرنا. ہم نے جو اپنے آپ کو دنیا سے کٹ آف کرنے کا راستے جو ہے سارے تیار کیے ہوئے ہیں. ہم نے اپنے چائنا کے ساتھ اپنی یاری لگا لی ہے، جو کہ لگانی چاہیے، ہر ملک سے ساتھ لگانی چاہیے، لیکن وہ بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا بیل منڈے نہیں چڑھ رہی. اب یہ جو نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور ہے سٹارٹنگ فرام ممبئی جاتا ہے اوپر، یہ رشیا میں جاتا ہے اور وہاں پہ یہ راستے میں بہت سارے ممالک جو ہیں جیسے میں نے کہا آپ کو کور کرتا جاتا ہے. اور یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہم بیسیکلی کاسٹ کم کرنا چاہتے ہیں. جو پیریڈ آف ٹائم جو چیزیں ڈیولپمنٹ ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ کیا کیا ڈیولپمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے کس طرح کی آئندہ آنے والے دنوں میں ایک جو گروتھ ہے فائنینشیل گروتھ وہ اس سے لینا چاہتے ہیں. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر چابہار پورٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور چابہار پورٹ جو ہے وہ اس میں یہ چیزیں ہوتی ہے تو پاکستان کا جو ہم نے گوادر پورٹ کیا ہوا تھا کہ جی ہاں ہم گوادر پورٹ کو چلائیں گے، وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کانسپریسی تھیوری دی جاتی ہے جی ایرانینز اور جو عرب ممالک ہیں کچھ وہ نہیں چاہتے کہ گوادر پورٹ ایکٹیو ہو. پہلے کووڈ اور پھر رشیا یوکرین وار کی وجہ سے دنیا بھر میں ایک ریسیشن کا دور شروع ہوا اور بڑی بڑی اکانومیز کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ بہت ہی نیچے آ گئی یا پھر نیگیٹو میں چلی گئی. اور اسی کڑی میں پاکستان جیسا کمزور دیش جو اکنامکلی پہلے سے ہی کافی کمزور تھا وہ پوری طرح سے کرمبل کر گیا. اور اس کے بعد پاکستان میں شروع ہوا مہنگائی، کرنسی کرائسس، اکنامک کرائسس، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا کھیل. اب پاکستان کو پچھلے لون کی قسط چکانے کے لیے اور لون لینے پڑ رہے ہیں اور اسی لیے بڑے بڑے تھنکرز اور اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے. اور اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو ایک بہت ہی بڑی پرابلم آ جائے گی پاکستان کے اندر اور سول وار جیسے حالات بھی بن سکتے ہیں. پاکستان کئی ٹکڑوں میں ڈس انٹیگریٹ بھی ہو سکتا ہے. اسی دور میں شری لنکا کا بھی برا حال ہو گیا تھا. شری لنکا کی اکنامی بھی بہت ہی بری طرح سے کرمبل کر رہی تھی، لیکن اسی وقت انڈیا آیا ریسکیو میں اور انڈیا نے سری لنکا کی لگ بھگ $4 بلین دے کر ہیلپ کری. اب اسی بات کو لے کر پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ پاکستان کے اچھے ریلیشن ہوتے تو شاید بھارت پاکستان کی بھی ہیلپ کرتا IMF کا پیکج لینے میں، لیکن کیونکہ پاکستان بھارت کو دشمن دیش مانتا ہے اس لیے بھارت اس کی کبھی بھی ہیلپ نہیں کرے گا. اس بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے کہ کیا انڈیا کو پاکستان کی ہیلپ کرنی چاہیے یا نہیں؟ آپ اپنا اوپینین کمنٹ میں بتا سکتے ہیں.